کہ ابا جی دادا جی بس آپ کی اتنی ہمت نہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور وہ رو دیا کرتے تھے، جتنی میری ہمت ہے اتنا تو میں کروں نا، باقی میرے رب کے حوالے۔ حضرت کو پتہ ہے یہ وہاں عرصہ رہ کر آئے ہمارے پاس، اور وہ رو دیا کرتے تھے کہ جتنی میری ہمت ہے میں اتنا تو۔ میرے والد صاحب کو 40 سال بیمار رہے، ایک آزمائش، تو وہ کیا کرتے تھے کہ یہ جہاں دروازہ، ادھر واش روم تھا اور ادھر ٹوٹی وضو والی تھی ہماری، وہاں سے نکلتے تھے ادھر تیمم کرتے تھے اور 2 قدم ادھر آ کے وضو کر لیتے تھے۔ تو میں انہوں نے ایک بار کہا کہ باجی 2 قدم تو اور ہیں، فرمایا پتہ نہیں ادھر پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں، میں تیمم تو کر لوں گا، اگر ادھر ہی گر کے جان نکل گئی تو بغیر وضو کے جاؤں گا۔ تو ہمیں حیا نہیں آئے گی کہ ہم وضو کر لیں؟ جس کو ہم نے 40 سال ایسے دیکھا ہو، آپ ایسے ہو جائیں۔ ان نوجوانوں نے بھی باپ بننا ہے کسی دن، ان کی اولاد کو تو بھی کوئی سبق ملنا چاہیے۔ مجھے یہ سبق ملا ہے تو میری اولاد کو بھی تو کوئی سبق ملنا چاہیے، وہ بھی تو کچھ دیکھے نا۔ میں تو اس پر ترس کھایا کرتا تھا، مجھے حیا آتی ہے جب میں بغیر وضو کے، تو میرے بچوں کو بھی تو کچھ سبق ملنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا ہے، اب وہ نوری ملائکہ جو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے وہ کچھ نہیں دیں گے آپ کو، وہ ملائکہ تو اللہ سے براہ راست بات کرتے ہیں، یا اللہ اس کو مدد دے دیں، یا اللہ اس کو منع کر دیں، یا اللہ اس کو روک دیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا کہ ملائکہ اللہ سے پوچھتے ہیں، ایک دایاں فرشتہ بائیں کو روکتا ہے، پھر اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ یہ کر رہا ہے اس کا ثواب کیا لکھیں؟ اللہ فرماتے ہیں یوں ہی لکھ لو۔ یعنی وہ براہ راست ہاٹ لائن پہ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں عرش الہی کے۔ 27 آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے اعضاء نورانی ہیں۔ اس نور کا تو پتہ چلے گا جب قیامت والے دن آپ اٹھیں گے، جب روشنی مشرق و مغرب کو روشن کر رہی ہوگی، اور دل کی روشنی کی وجہ سے آپ عرش کے سائے میں نور میں نہائے ہوئے ہوں گے، اندر اور باہر ایک نور کا پتلا ہوگا۔ ملائکہ پوچھیں گے یا اللہ یہ کوئی پیغمبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ اللہ کا والہانہ کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ، ان کا وجود اندر باہر سے روشن ہو گیا، اور مشرق و مغرب کو روشن کرے گا۔ اور کافر ساتھ سے گزرنے لگیں گے، کہیں گے بھائی تھوڑا رک جا، تو اللہ بیچ میں دیوار کر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ نور تو دنیا سے لے کر آنا تھا، کافر کو اس دن ایک بوند نہیں دیں گے اللہ پاک، یہ نور تو ادھر سے۔ اب وہ ملائکہ تو اندر کا نور آپ کو حاصل ہو گیا، آسان طریقہ ہے نا، ایک تسبیح چلاتے رہیں۔ ہمارے سلسلے کے اس دل کے 7 درجے ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس اور قلبیہ۔ اس روح کے اندر ان 7 جگہوں پہ برے اور اچھے خیال اور ارادے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ اللہ شروع کیا، یہ 7 کے 7 اللہ اللہ ہی ہیں، 7 سبق ہمارے اللہ اللہ کے ہیں۔ جب ایک کھیت پانی سے بھر جائے گا، جب ایک صفحہ بچہ پڑھ لیتا ہے تو خود ہی دوسرا صفحہ پڑھنے لگ جاتا ہے، آپ کو خود ہی اگلا بھی سبق آ جائے گا۔ تو 7 کے 7 آپ قلب و روح کو روشن کر لیں گے۔ اگر آپ خانقاہ عالیہ نقشبندیہ ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں گے، انشاءاللہ ہماری نسلوں کو اللہ خادم رکھے، ہم آپ کو سکھائیں گے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ عرض یہ کرتا ہوں خانقاہ میں جو کچھ ہے، سایہ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، روٹی اور بستر ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، محافظ بھی موجود ہیں، آپ آئیں، بس سیکھنا ہے آپ آ جائیں، ہم بھی آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ رابطہ رکھیں گے تو اخلاص و احسان سیکھ جائیں گے، تو باہر کا نور بھی حاصل ہو گیا۔ اور اگر آپ نے دعا پڑھ لی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، 3 لفظ ہیں۔ اب یہ دعا بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پتہ کیا فرمایا تھا؟ سارا کچھ ہی مانگ لیا نا، کوئی رہ گیا؟ یعنی مفہوم کیا تھا؟ یعنی یہ 3 لفظ وہ ہیں، گناہ معاف ہو گئے، گھر میں وسعت ہو گئی، آپ چاہیں تو ذوالقرنین جیسا پوری دنیا کا گھر بنا لیں، چاند تک آپ گھر بنانا آپ کی وسعت ہے، اور اس کے لیے گھر کو چلانے کے لیے رزق کی برکت ہوتی ہے تو اس کی بھی دعا ہو گئی، اور بارک لی فی رزقی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سارا کچھ ہی مانگ لیا نا، اور آپ کو پتہ ہے میں وضو کا اکثر طریقہ اور یہ دعا سکھایا کرتا ہوں۔ عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے استاد بھی تھے، انہوں نے ہمارے بزرگوں کو بتایا کہ جیسے عبدالقیوم حقانی صاحب جب ان کو ملے تو فرمایا کہ تم چاہتے ہو تمہیں بڑا سارا گھر مل جائے؟ جی حضرت جی،
اور اس وقت ان پر فاقے کی کیفیت تھی، آزمائش تھی، اور میں تم چاہتے ہو بڑا سارا ادارہ بن جائے تمہارا؟ کہا جی حضرت جی۔ یہ باتیں میں نے پشاور کے لائبریرین کی اس کتاب کے اس صفحے میں پڑھی جو ڈاکٹر عبدالستار صاحب نے مجھے واٹس اپ کیا تھا، کہ انہوں نے عبدالقیوم صاحب کا انٹرویو لیا اور اس میں پوچھا آپ نے اتنے کام کیسے کر لیے؟ کہا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ نے چھوٹی عمر میں مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا، وضو کی دعا قبول کرا لینا، یعنی پڑھنی نہیں ہے، کرنی نہیں ہے، قبول کرا لینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک ہوتا ہے دعائیں پڑھتے رہنا، ایک ہوتا ہے دعا کرتے رہنا، اور ایک ہوتا ہے قبول کرا لینا۔ وہ وضو کے دوران ہی تو قبول ہو جائے گی، 1 منٹ لگتا ہے 4 اعضاء کے دھونے میں، یا 2 منٹ لگتے ہیں، 3 منٹ، آپ کو 5 منٹ بھی لگ گئے تو کیا ہو گیا؟ آپ کو ساری زندگی کا سودا مل رہا ہے۔ اور 10 چیزیں تو حضرت نے گنوائیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ بیٹا 40 دن نہیں گزریں گے کرامت دیکھو گے تم، کرامت دیکھ۔ فرمایا گھر میں صرف گلاس پانی کا تھا جو میں نے لا کے رکھ دیا، کیونکہ مدرسے سے روٹی آتی تھی وہی ہم کھاتے تھے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک چادر زمین پہ بچھا رکھی تھی۔ فرمایا کہ میں 32واں دن تھا، میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا، عمرے کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے یاد آیا کہ وہ ایک نعت ہے نا، تو اس قابل نہ، میں تو اس قابل نہ تھا، انہوں نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں مجھے یاد آیا میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، میں جہاز میں کیسے بیٹھ گیا؟ تو مجھے یاد آیا کہ اچھا کتنے دن ہوئے، میں نے گنے تو 32 دن ہوئے تھے جس دن میری ملاقات حضرت سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد تو پھر انہوں نے فرمایا تو چاہتا ہے دنیا گھوم لے، تو چاہتا ہے کہ حج عمرے کرتا رہے، تو چاہتا ہے بڑی بڑی کتابیں لکھے، تو چاہتا ہے بڑے بڑے درس دیا کرے، یعنی 10 باتیں تو گنوائیں انہوں نے، پتہ نہیں کتنی گنوانا چاہتے تھے، ساری پوری ہو گئی۔ لفظ کتنے ہیں دعا میں؟ 3، اور قبول کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ یا 5 منٹ۔ علماء جو پڑھتے ہیں نا ان کو تو پتہ ہے 1 منٹ میں وضو کرتے ہیں وہ، کیونکہ درس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جلدی سے جا کر وضو کر کے آ جاتے ہیں، اور اس میں انہوں نے قبول کرا لینی ہے آپ زندگی کی دعائیں کو۔ تو باہر کا نور جب مل گیا، زندگی کی ساری چیز مل گئی، تو 2 نور جمع ہو گئے۔ اب یہ 2 نور 2 لوگوں کی باتیں 2 اور بتاتا ہوں، اچھی طرح تسلی ہو جائے۔ پرانی امتوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کا واقعہ بتایا کہ 2 دوست تھے، ایک بیچارہ اللہ والوں سے محبت بڑی کرتا تھا لیکن اعمال میں بڑا کمزور تھا، اور ایک بہت اعمال کیا کرتا تھا، دن رات لگا رہتا تھا۔ بس اللہ نے یہ تو ہمارے لیے سبق دینا تھا، ان کے تو درجے بڑے ہیں۔ فرمایا اللہ نے دونوں جب فوت ہوئے تو پتہ چلا کہ جو کمزور تھا نا، جو اللہ والوں سے محبت کرتا تھا، اس نیک سے محبت کرتا تھا، اس کو تو اللہ نے اونچا درجہ دے دیا، اور جو سارا دن لگا رہتا تھا اس کا درجہ نیچے تھا۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، دونوں حیران ہوئے، اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ تو بڑا اعمال کرتا تھا، اس کا درجہ نیچے کیوں رہ گیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں تو اعمال کرتا تھا، کرتا کچھ نہیں تھا، اس کا درجہ۔ اللہ فرمایا یہ مجھے رب العالمین سمجھتا تھا، اس کے دل میں نیت اور ارادہ تھا، میں اعمال تو میرے چھوٹے ہیں لیکن میری دوستی بڑوں بڑوں کے ساتھ ہے، میں بڑے درجے ہی لوں گا۔ یعنی اندر روشن ہوا تو اعمال سے بڑھ گیا، اندر روشن ہوا، وہ اللہ والوں سے محبت کیا کرتا، اس کا دل ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ میں تو کمزور صحیح، یہ تو بڑے بڑے ہیں نا، جہاں یہ رہیں گے میں بھی رہوں گا۔ تو ہم نے اس کی نیت پر، اس نے مجھے بڑا سمجھا تو میں نے اس کو بڑے درجے دے دیے، اور دوسرا یہ سمجھ یا اللہ بس بخش دیں، یا اللہ بس بخشش ہی ہو جائے۔ فرمایا تو مجھے اتنا ہی سمجھتا تھا، میں بخش دوں، میں نے بخش دیا، یہ میرا جنت کے دروازے پہ بیٹھ جائے۔ تو اپنے دل کی وسعت کے لیے اللہ والوں سے محبت رکھیں، اس اللہ کے ذکر سے محبت رکھیں، اس دل کی وسعت اتنی ہو جائے گی اونچے درجے مل جائیں گے۔ بلکہ عرض کیا کرتا ہوں اپنا مقام آخرت میں بھی دیکھ کر رکھیں، اللہ سے دیکھتے رہیں یا اللہ جب حشر ہوگا تو عرش کے سائے میں ہی بیٹھوں گا میں، بس یا اللہ کچھ خدمت دے دینا، جھاڑو ہی لگاتا رہوں وہاں پر، کچھ لوگ مہمانی کریں گے میں پانی پلاتا رہوں،
میں بھی تو کسی کام کا ہوں نا یا اللہ، اس ناکارہ کو دنیا میں میں کام خدمت کرتا رہا، جیسے میں اپنے دادا جی والد صاحب کی 40 سال خدمت ہی کرتا رہا، یعنی کمی نہیں بنا رہا۔ وہ کمی ہوتا نا کام کرنے والا، تو یا اللہ اس در پر بھی تو لوگ ہوں گے نا بڑے بڑے، ہمیں اس در کا کمی نہیں بنا لیں۔ آپ کو خادموں کی ضرورت ہوگی، یہ کیڑے مکوڑے بھی تو ہیں نا، یہ بھی غلام تو ہیں۔ اور جب جنت ملے تو یا اللہ اونچے درجوں میں آپ کی زیارت کرنے والے بڑے بڑے مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے، ہم ان کو پروٹوکول دیں گے، لے جا کے بٹھائیں گے، ان کو پانی پلایا کریں گے۔ اپنا مقام تو حوض کوثر پر پیالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، کوئی تو پلانے والا ہوگا۔ ارے ہم کہاں ہوں گے، ہم کم از کم لے کر تو پلائیں گے بڑوں کو جو مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ کچھ تو اپنا مقام دیکھنا وہاں پر، جو دیکھے گا انشاءاللہ انا عند ظنی عبدی، اللہ فرماتے ہیں تیرے ارادے کے مطابق میں فیصلہ کر دوں گا۔ چھوٹا خیال نہیں رکھنا میرے دوستو عزیزو، یہ اللہ کے ولی بڑے ہیں، یہ ذکر والے بڑے ہیں، ہم چھوٹے سے ہی ہم رہیں گے ان کے ساتھ۔ ایک ڈرائیور، ایک چوکیدار، ایک پٹے والا بڑے بنگلے میں بڑے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ اسی کے ساتھ دعوت میں ہوتا ہے، کیا ہم بڑوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ہم بھی رہ سکتے ہیں انشاءاللہ، ہم بھی رہیں گے ان کے ساتھ ہی، ہم ان بڑوں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ یہ علماء، یہ بزرگ، یہ اللہ کے ولی، یہ اولیاء، یہ ذکر والے، اگر یہ بڑے ہوئے، ان کے بڑے درجے ہوئے، ہم ان کی جوتیوں کی خاک، ان کی جوتیاں اٹھانے والے تو وہاں ہوں گے نا۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا تھا، فرمایا یا رسول اللہ ادھر تو ہم آپ کے محافظ ہیں، یا رسول اللہ ادھر بھی ہم آپ کے، اور آپ نے فرمایا کہ طلحہ اور زبیر دونوں میرے جنت میں محافظ ہیں، میرے دربان ہیں دونوں۔ وہ وہاں بھی دربان تھے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، وہاں بھی علی رضی اللہ عنہ، اگر ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ محافظ تھے تو وہاں پر بھی اللہ پاک نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنایا ہوا ہے۔ تو ہم یہ مقام دیکھ تو سکتے ہیں۔ دیکھیے دو بندوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، اب میں، وہ تو بڑے لوگ تھے، آج کی بات بتاتا ہوں۔ برکت کہتے ہیں جمع کرنے کو، ایسے ہی نا، جو عصر کے بعد جمع ہوتی ہے تو وہ برکت جمع ہوتی ہے نا۔ میں آپ کو دو برکت اب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگا کہ کس کو کہتے ہیں، فلوس جمع کرنا۔ تو میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، ان کے دو بندے، ان کے تعلق دیکھیں، تعلق میں فرق کتنا ہے، ایک نور والے اور ایک اندھیرے والے، بے نور، ایک روشنی والے آنکھ والے اور ایک آنکھ کے دل کے اندھے، دونوں کا نام برکت تھا، دونوں جوان تھے۔ میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن پر ہوتے تھے، ایک سیٹھ برکت ان کے پاس آیا کرتے تھے، ان کا نام تھا سیٹھ برکت۔ ان کی کوئی پلانٹ تھا، کوئی صابن شاید بناتے تھے، کیا کرتے تھے، بڑے دوست بنے، بڑے دوست، وقت گزرتا رہا۔ اب ایک بندے کو کس کی طلب ہے، جو ظاہر ہے اس بندے کے پاس کہ مالدار آدمی ہے، یہ افسر آدمی ہے، پچھلا ذمہ دار آدمی، ہندوستان میں زمین شاہوکار آدمی ہے، اس سے مال لیں گے۔ اب وہ تعلق کس کے بناتا تھا، ظاہری اعضاء کا، ظاہری عہدوں کا، مال کا، اس کا تعلق تھا اس کا، اندر دل اس کا پلید تھا، دل اس کا اللہ کے ساتھ، حالانکہ یہ تو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے، دنیا کو اللہ اللہ سکھایا، اب اس کا کیا خیال تھا، اس نے وہ دل نہیں رکھا، اس نے ظاہری چیزوں کا رکھا۔ دوسرا ایک نوجوان تھا گاؤں کا، اور وہ آتا رہتا تھا، بس حضرت جی اللہ اللہ سکھا دیں، اللہ اللہ ہوتا نہیں، کرتا تو رہتا ہوں بس، پھر روتا رہتا تھا، پھر کرتا رہتا تھا، وقت گزرتا رہا۔ میں نے تو اپنے والد صاحب سے دادا جی رحمۃ اللہ کی سوانح میں وہ واقعات پڑھے، تو پھر میں نے ان کے بارے میں، ایک کو تو میں نے دیکھا تھا، دوسرے کو میں نے دیکھا نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے بتایا کہ ان دونوں تین برکت کے باتیں بتاتا ہوں۔ ایک برکت تو میں نے بتا دی، آپ کی سمجھ میں آ گئی برکت کہتے کس کو ہیں۔ برکت کہتے ہیں جمع کرنے کو، ہم سب جمع کرنا چاہتے ہیں، تو برکت جمع کیسے ہوتی ہے؟ وہ جو پہلا والا سیٹھ برکت تھا، اس نے ایک دن ہمارے دادا جی سے کہا کہ بزرگو، آپ کی سارا کنبہ ہندوستان میں، آپ کے پاس پیسے تو بہت ہیں، آپ اپنے پیسے مجھے دے دو، میں سرمایہ لگا دیتا ہوں کسی کاروبار میں اور آپ کو بھی فائدہ دیتا رہوں گا۔ کہ اچھا، جو پیسے جمع تھے اس کو دے دیے۔
وہ دوبارہ آیا ہی نہیں، وہ دوبارہ آیا ہی نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے 4 مہینے انتظار کیا، اس کا نام پتہ تھا، اس نے شہر بتا رکھا تھا، چھوٹے چھوٹے شہر تھے یہ ہمارے ریلوے لائن پہ آگے، سرہاڑی اور دوسرے چھوٹے چھوٹے کئی شہر، تو اس نے کسی شہر کا بتایا تھا۔ میرے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن گئے، جا کر دیکھا کہ وہ آیا ہی پتہ نہیں مر گیا، کیا ہو گیا، بیمار ہو گیا، کیا مسئلہ بنا اس کے ساتھ، ہو ہی کچھ گیا تو آ کے بتاتا تو صحیح نا، وہ دوست آدمی تھا، دل لگی اسے، دل لگ گیا اس کے ساتھ۔ تو جب اس شہر میں اترے، جا کر لوگوں سے پوچھا بھائی اس نام کا کوئی سیٹھ ہے، انہوں نے کہا ہاں سیٹھ صاحب ہیں۔ وہ آگے گئے تو ایک بڑا کام تھا اس کا، اور سیٹھ صاحب وہاں بڑے ٹھاٹھ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ میرے والد صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ سیٹھ برکت کا انجام کیا ہوا، جس نے نظر دنیا پہ رکھی۔ فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب، میں نے سیٹھ صاحب سے کہا کہ سیٹھ صاحب، وہ سیٹھ صاحب انجان ہو گئے، مجھے جانتے ہی نہیں، جیسے میں نے سلام کیا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا سیٹھ صاحب میں علی احمد ہوں، اسٹیشن سے آیا ہوں اور آپ کچھ پیسے لائے تھے۔ کہنے لگے کون سے پیسے، میں تو جانتا ہی نہیں آپ کو۔ اب نہ کوئی واقف، نہ کوئی چیز، اکیلا بندہ۔ اور ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ کی ایک عادت تھی، کوئی بندہ اگر انکاری ہوتا، بحث کرتا تو خاموش ہو جاتے، بس اس کو سلام کیا، چپ چاپ واپس آ گئے۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہندوستان سے آئے نا ادھر، میری دادی اور میرے والد صاحب یہ وہیں پیدا ہوئے تھے، چھوٹے تھے، بچہ تھا، تو پاگل بڑے ہوتے ہیں اسٹیشن پہ نا، وہ بچے ان کو تنگ کرتے ہیں تو وہ بچوں کو مارتے تھے۔ تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا۔ ایک دن میں دروازے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت تھی، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی، اس کو بچوں نے تنگ کر رکھا تھا۔ اب میں اسٹیشن پہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا یہ بھی وہی بچہ، اس نے اتنی زور سے ڈنڈا مارا، سر پھاڑ دیا۔ تو مجھے خوف آنے لگا ان سے، جو گندے مندے سے بیچارے پاگل، جن کی عقل کام نہیں کرتی۔ کہا کہ میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں اب ایک دن دیکھا میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے لائنوں کے دوسری طرف کچرے کے ڈھیر پر، ایک آدمی کچرا اٹھا رہا تھا، گلے میں ڈال رہا ہے، کبھی کچھ، اسے گندے کپڑے، بری اس کی حالت۔ تو میں نے کہا ابا جی وہ جو پاگل ہے نا، اس کو کسی کلی کو کہو گاڑی میں بٹھا دے، یہ دوسرے اسٹیشن چلا جائے، یہ ادھر آئے گا نا مجھے مارے گا۔ میرے والد صاحب سید منظور احمد شامی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ، چھوٹا بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے ابا جی اس پاگل کو نا، یہ ادھر آ جائے گا نا مجھے مارے گا، کسی کو کہو اس کو ٹرین کے ڈبے میں بٹھا دے، یہ دوسرے شہر چلا جائے۔ تو کہنے لگے کہ میرے والد نے کہا یہ کیا مارے گا، یہ تو خود مرا ہوا ہے، ابھی یہ کیا مارے گا، یہ تو خود مرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا غور سے تو وہ بندہ مرا ہوا نہیں تھا، زندہ تھا، لیکن میں خاموش ہو گیا۔ یہ کیا مارے گا، یہ تو خود مرا ہوا ہے۔ وہ بات میرے ذہن میں رہ گئی۔ جب میں نے کتاب لکھنی شروع کی تو میں نے جو مجھے باتیں یاد آئیں، میں نے پوچھا ابا جی ایک بار ایک بندہ سامنے تھا، وہ گندا مندہ تھا، اور میں نے آپ سے پوچھا، حضرت دادا جی کی کوئی بات لغو نہیں تھی، یعنی وہ روٹی ووٹی بھی نہیں کہتے تھے، پانی اور وانی پر بھی لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، دیکھو وانی کہنے کے لیے زبان نہیں ہے، پانی کہو بس، کہتے تھے لغو بات بولنی نہیں ہے۔ ایسی حضوری کی کیفیت ان پر تھی، ایسی حضوری کی کیفیت۔ فرمایا جن کی زبان نہیں ہے ان سے پوچھ کے دیکھو، ایک لفظ نکالنے کے لیے زندگی بھر ترس رہے ہیں وہ لوگ۔ تو کہا، میں نے پوچھا ابا جی آپ نے ایک بات کہی، وہ بندہ مردہ نہیں تھا، آپ نے کہا تھا یہ کیا مارے گا، یہ تو خود مرا ہوا ہے۔ وہ مرا ہوا نہیں تھا، وہ زندہ تھا، وہ کون تھا آپ جانتے تھے؟ کہا ہاں جانتا تھا۔ کیا وہ سیٹھ برکت تھا؟ میں نے کہا سیٹھ برکت کون، آپ اس کو جانتے تھے؟ کہا ہاں، وہ میرا دوست تھا، وہ میرا واقف بن گیا، میرے پاس بیٹھتا رہا، بڑا شاندار آدمی تھا، اور میں نے کچھ پیسے چھوٹے چھوٹے جمع کیے ہوئے تھے۔ میرے دادا جی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، چاچا نے پالا تھا ان کو،
بہت نیک تھے. فرمایا مجھے ایک دفعہ پوچھا، میری عمر 6-7 سال تھی، مجھے پوچھا انور تم تہجد پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ابا جی جگا دیتے ہیں تو پڑھ لیتا ہوں، اور کسی دن نہیں جگاتے تو پھر میری تہجد رہ جاتی. فرمایا میں جب تیرے جتنا تھا نا میرے ابا جی نہیں تھے. یہ مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے کس جگہ مجھے یہ بات کہی تھی. یعنی اللہ والوں کے ساتھ آپ رہو، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل ایک کتاب بن جائے گا اور اس کے آپ عامل ہو جاؤ گے. کچھ وقت پہلے تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ بات فرمائی کہ آپ اللہ والوں، یہ ایک اصول ہے، آپ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، جتنی باتیں ان کی ہیں آپ کے دل پر نقش ہو چکی ہیں، اللہ اس کا آپ کو عامل بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور جب موقع آئے گا زندگی میں 50 سال کے بعد بھی آپ کو وہ منظر یاد آ جائے گا. جیسے میں ابھی وہ بات بیان کر رہا ہوں، مجھے دادا جی رحمۃ اللہ کا وہ چہرہ بھی یاد آ رہا ہے، وہ میری عمر بھی یاد آ رہی، میں وہ سین دیکھ رہا ہوں کہ میری عمر کتنی تھی، ہم کہاں کھڑے ہوئے تھے. ایک سرس کا شری کا درخت تھا، اس کے نیچے میں اتنا سا تھا، اور میرے دادا جی نہانے کے لیے مسواک ہاتھ میں تھی اور مجھے انہوں نے پوچھا تھا. میں اکثر نلکا چلا کے انہیں وضو کرایا کرتا تھا. تو مجھے پوچھا، کہنے لگے جب میں تیرے جتنا تھا میں سوتا ہی نہیں تھا، 1 بجے تہجد پڑھ کے سویا کرتا تھا. پھر اللہ پاک نے مجھے حکم فرمایا زیارت میں، علی احمد 2 بجے ہمارے دربار میں حاضر ہوا کرو. اس کے بعد زندگی بھر مجھے 2 بجے تہجد کی توفیق ہوتی رہی. کبھی قضا آخری ان کا آخری رات بھی 2 بجے اس دنیا سے چلے، ٹھیک 2 بجے تھے اس وقت. جب آپ کسی عمل پر عامل ہو جائیں گے، میرے والد صاحب ٹھیک آدھی رات کو اٹھتے تھے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی، فرمایا منظور احمد ٹھیک آدھی رات کو اللہ والے اٹھتے ہیں، تم بھی آدھی رات کو اللہ کے دربار میں حاضر ہوا کرو. فرمایا مجھے جب انہوں نے بتایا تھا تو میری عمر 42 سال تھی. مجھے پوچھا تمہاری عمر کتنی؟ میں نے کہا 42 سال ہے، 43واں سال چل رہا ہے. فرمایا جس دن تو 42 دن کا تھا، 43ویں رات تھی، میں تیرے بستر پر سو رہا تھا. یعنی بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا 42 دن کا، تو والد صاحب کہیں ساتھ ہی لیٹے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 عمل تحفے میں بھی دیے تھے، اور یہ فرمایا تھا کہ منظور احمد ٹھیک آدھی رات کو اللہ کے دربار میں پیش ہوا کرو. آج تک ایک رات بھی قضا نہیں ہوئی، اور ان کی آخری رات بھی قضا نہیں ہوئی تھی، دیر بھی نہیں ہوئی، دیر بھی. 42 سال تو میں نے دیکھا، یعنی دیر ہوتی ہے نا، وہ ٹائم دیکھتے رہتے تھے طلوع غروب کا، اور ٹھیک اس وقت وہ اٹھ جاتے تھے. ہم نے مائگریشن بھی کی، اس وقت 71 کی جنگ بھی ہوئی، اس وقت ہم والد صاحب کا ایک لمبا آپریشن بھی، جس رات ان کا آپریشن ہوا نا میں نے سمجھا آج رات یہ نہیں اٹھ سکیں گے. ڈاکٹر تقریباً 11-10 بجے چلا گیا تھا، اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا ہوش آیا، لیکن یہ صبح تک ایسے ہی رہیں گے، یہ اٹھیں گے نہیں. ٹھیک آدھی رات کو والد صاحب نے آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے ٹائم دیکھو، میری تو عشاء بھی رہ گئی آپریشن کے دوران ہی، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے. ہم نے کہا باجی بہت حالت خراب ہے. کہا نہیں چارپائی موڑو. اب اسپتال کی ہم نے چارپائی موڑی قبلے کی طرف کی، اور کچا ڈھیلا رکھا ہوا تھا. کہا تیمم کراؤ مجھے. ہم نے تیمم کرایا. کہا کروٹ بدلو. کئی نالیاں لگی ہوئی تھیں، 2-2.5 گھنٹے کا ایک آپریشن ہوا تھا. عشاء پڑھی، نوافل پڑھے، اپنی تسبیح پڑھی، پھر تھوڑا سا سوئے، پھر نماز پڑھی. اس رات بھی قضا نہیں ہوئی. ایسے اعمال مل جائیں گے میرے دوستو اس نسبت کی برکت سے. تو فرمانے لگے، پھر والد صاحب نے فرمایا کہ تمہارے دادا جی نے مجھے بتایا کہ وہ جو بندہ تھا نا وہ وہی تھا سیٹھ جو مجھ سے سارا سرمایہ لے گیا تھا، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا. میں انتظار کرتا رہا، وہ آیا نہیں. جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. بالکل اسے کہتے ہیں نا، جو تمہیں کچھ دکھ دینا 2-4 سنا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بیچارے کا ستیہ ناش ہو. خاموش ہو گئے، چپ کر کے آ گئے واپس. کیا اس نے کہا نا میں تمہیں جانتا نہیں، واقعی وہ ہمیں نہیں جانتا تھا، نہیں جانتا تھا نا. جب وہ اسٹیشن پہ آیا تو وہ جانتا تھا کہ علی احمد کون ہے. اس نے خود کہا نا میں تمہیں نہیں جانتا. اللہ نے فرمایا ہاں نہیں جانتا نا، تو اس کو دیکھے گا یہ نہیں جانتا ہوگا تجھے. تیرے سامنے کھڑا اسی اسٹیشن پر جس پر وہ لاؤ لشکر کے ساتھ آتا تھا، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آتا تھا، اور آدھا لیٹا ہوا ہوتا تھا کرسی پہ، اسی اسٹیشن پر وہ آئے گا. وہ تیرے سامنے بھی کھڑا ہوگا اور تو سامنے اس کے بیٹھا ہوگا، وہ تجھے نہیں پہچانے گا. اس نے خود کہا ہے علی احمد میں تو تجھے پہچانتا ہی نہیں، تو کون ہے.
اور جس مال کے لیے اس نے سارا کچھ کیا تھا اس مال کی حالت دیکھ لو کیا اکٹھا کر رہا تھا دوسرے برکت کی۔ وہ جو نوجوان تھا وہ کام نہیں کرتا تھا، وہ بس ایسی غفلتوں میں دادا جی نصیحت کرتے رہتے، اور جی کر لیں گے ذکر، وہ بڑا کام ہو گیا نا، وہ دکان پہ کام ہو گیا، وہ ہل چلا لیا، وہ فلانا ہو گیا، وہ لابارہ آ گیا، وہ فصل کاٹنی پڑ گئی، وہ جی بھینسیں سنبھالنی پڑ گئی، ایسی غفلتوں میں۔ تو قدرت جب کوئی بندہ دل سے پکا ہوتا ہے نا اس کو ٹائم بڑا دے دیتی ہے، اس کو چھٹی دے دیتی ہے۔ ان کے انداز ہیں بڑے عجیب۔ تو فرمانے لگے کہ گاؤں میں ایک قتل ہو گیا، میں نے بتھیرا کہا میں نے نہیں کیا، پولیس نے پکڑا، اندر جیل میں بند کر دیا، بچے چھوٹے تھے، کیس چلتے چلتے عمر قید ہو گئی، اب میں جیل میں بیٹھ گیا، بچوں نے آنا چھوڑ دیا۔ اب ایک شیخ صاحب یاد رہ گئے، کبھی کبھی پیغام بھیج دیتا تھا، شیخ صاحب کو کہنا کوئی ذکر بتا دیں، میں تو عمل کر رہا ہوں، میں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے، میں نے قرآن بھی پڑھ لیا ہے، میں ذکر بھی پورا کرتا ہوں، میرے پاس ٹائم بہت ہے، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں آؤں گا بس شیخ صاحب کا عاشق بن جاؤں گا، شیخ صاحب سے کہیں میرے لیے دعا کرے میں باہر نکلوں۔ 15 سال کے بعد باہر آیا، کوئی پوچھے نہیں، اولاد بڑی ہو گئی، کوئی کہیں چلی گئی، کوئی کچھ بچے ان کے کراچی میں بھی تھے، بڑا بیٹا ابھی فوت ہوا ہے، واپس گیا تو کوئی پہچانے نہیں، اب شیخ صاحب پہچانتے تھے بس ان کو، لوگ قریب نہیں آئے، گاؤں کے لوگ ڈرتے ہیں ایسے آدمی سے۔ وہ آتا تھا، پگڑی باندھی ہوتی تھی، میں نے تو سفید داڑھی میں ہی اس کو دیکھا، وہ بس وہاں رہتا تھا، ذکر سیکھتا تھا۔ کہا حضرت جی کیا کروں ابھی؟ حضرت صاحب نے فرمایا یہ ذکر لے لے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، 1313، 13 بار اول، 13 بار آخر درود شریف، انشاءاللہ اللہ تیرے لیے کافی ہو جائیں گے، کوئی تیرا نہیں ہے نا، اللہ تیرے لیے کافی ہو جائیں گے۔ کیسا ذکر بتایا، بہترین ہے نا، یاد ہو گیا نا؟ دیکھیے ایک ہی منٹ میں ذکر بتا، اس بندے نے بھی پلے باندھ لیا، باقی تو وہ کرتا تھا، شہر میں جا کر بوری بچھا لی اس نے مسجد کے سامنے فٹ پاتھ پہ، اور کچھ چاکلیٹ وغیرہ لے کر رکھ لیے، اب وہ تسبیح پہلے پوری کرتا، کوئی آتا اس کو کہتا تسبیح پوری کروں، نماز ہوتی بند کر کے نماز پڑھتا، کام بڑھنا شروع ہوا۔ دکاندار نے کہا بزرگوں گودام خالی، اندر بیٹھ جاؤ، مال بھی ہے بیچو اور پیسے دیتے رہو، آہستہ آہستہ کر کے سیٹھ بنتا رہا، 3 گودام تو ابھی بھی ہیں اس کے بیٹوں کے، بڑا سیٹھ بنا۔ اور پھر کیا کرتا تھا کہ جب ہمارے اجتماع ہوتا تھا تو ایک ہفتے کے لیے دکان پر لکھ کر لگا دیتا تھا، شیخ صاحب کا اجتماع ہے، جس کو سودا لینا ہے لے لے، میں وہاں جاؤں گا، دکان بند رہے گی۔ پھر بھی 3 بڑے بڑے گودام تھے، پورے گاؤں بہت سارے چک ہیں وہاں پر، ان کا بڑا بڑا سیٹ تھا، اور کبھی زیادہ نہیں لیا، کبھی دھوکہ نہیں کیا۔ جب اذان کا ٹائم ہوا، نماز کا ٹائم ہوا، دکان بند کر دی۔ اب گاہک بیٹھے ہوئے بھائی سودا، انہوں نے کہا بھائی نماز پڑھنی میرے ساتھ چلو، نہیں تو دوسروں سے لے لو، تو کچھ تو ساتھ آ جاتے تھے، کچھ کہتے تھے اچھا ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو پڑھ کے آ جا، تیرے سے ہی لیں گے کیونکہ تیرا سودے میں برکت بڑی ہے، تو منافع بھی نہیں لیتا زیادہ اور سودا بھی اچھا ہوتا ہے۔ کہ میرا گاہک کہیں نہیں جاتا، اور جب حضرت جی پنجاب دورے پہ 1 مہینے کے لیے جاتے، وہ پرچہ لکھ کے لگا دیتا 1 مہینہ دکان بند رہے گی۔ آج 1 گھنٹہ دکان بند کرنی مشکل، 1 گھنٹے کی چھٹی، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے 1 دن کی چھٹی لے لو مہینے میں، 1 دن کی تنخواہ کرائے میں لگا دو، باقی کسی چیز کا خرچہ نہیں ہے، روٹی پانی کا بسترے کا خرچہ نہیں ہے، انشاءاللہ 30 دن کی اللہ پاک آپ کو طاقت دے دیں گے، اللہ ساری زندگی کی چھٹیاں اور ساری زندگی کے کرائے، ساری زندگی کی روٹیاں دے دیں گے آپ 1 دن مہینے میں خانقاہ آیا کرو۔ کیوں؟ تھانوی رحمۃ اللہ نے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے، فقیہ امت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، جس کو مہینے کے بعد بھی، 1 مہینے کے بعد بھی تربیت کے لیے اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد کی خدمت میں تربیت لینے کا موقع نہ ملے، میں اس کی کمائی کو ناجائز سمجھتا ہوں، یعنی وہ ناجائز کمانے لگ جائے گا، شیطان اس کو بہکا دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جس نے ظاہر کو دیکھا اس نے ظاہر کمایا اور برباد کر لیا اپنا، اور جس نے دل کے ساتھ تعلق رکھا وہ 15 سال کے بعد بھی آ کے اللہ کی یاد میں لگ گیا، اور دنیا اس کی نسل کھا رہی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اس دین کے ساتھ لگائے رکھیں، اپنی یاد کے ساتھ لگائے رکھیں، اپنے ذکر کے ساتھ لگائے رکھیں، اپنے نور سے ہمارے دل کو روشن فرما دیں۔ انشاءاللہ نماز کی تیاری کر لیں۔
نماز کے بعد تھوڑے وقت کے لیے خاموش ذکر ہوتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرمایا جتنے بھی دنیا میں ذکر ہیں سب سے آسان نقش بندیہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ کا ذکر، اور دل سے خاموش ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں اندر کیا بن رہا ہے، کتنا ذکر کر رہا ہے۔ تو ہمارے بزرگ آہستہ آہستہ تسبیح چلاتے رہتے ہیں، اس کی ایک آواز ہوتی رہتی تاکہ یاد آتا رہے۔ غفلت اتنی ہو گئی، جیسے ماسٹر صاحب کہتے رہتے ہیں پڑھو بھائی پڑھو، پڑھو بھائی پڑھو، پھر بچے ادھر ادھر دیکھنا، پھر وہ ہاتھ مارتے پڑھو بھائی پڑھو۔ تو اس طرح کہہ کے تو بچوں کو لایا جائے۔ یہ دل بچے جیسے ہیں، وجود تو باپ جیسے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بڑے ہو گئے، دل بچے کی طرح ہے، لالچی ہے، غافل ہے، ادھر ادھر کھیل کود میں لگا ہوا ہے۔ اس وجود کو باپ بنا لیں، توجہ کریں، اور اس بچے کو استاد کے پاس بٹھا دیں۔ انشاءاللہ استاد کی بھی نظر رہے گی، آپ کی بھی اس دل پہ نظر رہے گی، یہ بچہ بڑا قیمتی بن جائے گا۔